وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم اللہ کی ناشکری کرو یا اللہ کا کفر کرو، فإن اللہ غنی عنکم، پس بے شک اللہ بے پرواہ ہے تم سے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو یا کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اس سے وہ خوش ہوتا ہے، یعنی اس کو پسند کرتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائے گی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کا لوٹنا اللہ اپنے تمہارے رب کی طرف ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پس وہ خبر دے گا تمہیں جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 7 سورہ زمر، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ سورہ زمر کا وہ مقام ہے جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 41 تک بالعموم اس میں دلائل توحید ہیں، اور پھر اس میں آگے آیت نمبر 21 سے 41 تک جا کر جو توحید کی دعوت کے نتیجے میں رسپانس کے طور پر دو متقابل رویے وقوع پذیر ہوتے ہیں، وجود پذیر ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے، یعنی مومنین اور منکرین کا تذکرہ ہے۔ اور یوں یہ پورا موضوع توحید کا اور دلائل توحید کا آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 41 تک ہے۔ ویسے تو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ زمر یہ ساری کی ساری صورت اس کا مرکزی موضوع توحید ہے، اس لیے کہ یہ ان سالوں میں یا اس دور میں نازل ہونے والی صورت ہے جو مسلمانوں کے اوپر بڑی مشکلات کا دور تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توحید کی دعوت ہے اس کی زبردست مخالفت تھی۔ اسی لیے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ہجرت حبشہ سے فوری پہلے اس صورت کا نزول ہوا ہے، اس لیے کہ آیت نمبر 10 کے اندر ہجرت کا تذکرہ بھی ہے، تو گویا جو ہجرت کا اشارہ دیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کہ اہل ایمان کو جس قدر مشکلات ہیں تو وہ اپنی مشکلات کے حل کے طور پر ایک ہجرت کو ایک ٹول کے طور پر یوز کر سکیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے توحید کے دلائل میں
ایک دلیل یہ دی تھی کہ اس نے اس سے ماقبل کی آیت میں کہ اس نے تمہیں 3 اندھیروں میں پیدا کیا، اور 3 اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ 3 اندھیروں سے مراد اس وقت تو شاید کسی کو معلوم نہیں تھا، آج میڈیکل سائنس نے یہ بتایا ہے کہ 3 اندھیرے جس کے بارے میں اس سے پہلے شاید لوگوں کو معلوم نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ ایک وہ جو جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اس کے ارد گرد ایک جھلی لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر رحم مادر کا اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو پیٹ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو 3 اندھیروں میں جو ہے بچہ پرورش پاتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے اللہ جس کے پاس سارا اختیار ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فانا تصرفون، پس کدھر پھیرے جاتے ہیں لوگ۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم شکر کرو، اگر کفر کرو گے، کفر کرو یا ناشکری کرو، دونوں معنی ٹھیک ہیں، اس لیے کہ شکر جو ہے وہ ایمان کے مترادف ہے اور ناشکری جو ہے وہ کفر کے مترادف ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو یا کفر کرو، فإن اللہ غنی عنکم، پس بے شک اللہ تم سے بے پرواہ ہے، یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کون شکر کرتا ہے کون کفر کرتا ہے۔ اور کوئی اگر روئے زمین پر سارے انسان اللہ کے خلاف ہو جائیں، اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیں یا اللہ کا کفر کرنا شروع کر دیں، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخر جن تک، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، اگر یہ سارے کے سارے کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر یہ سارے کے سارے بہترین تقوی والے دل رکھنے والے بن جائیں تو ما زاد فی ملکی شیئا، اس سے میرے بادشاہت کے اندر ذرہ بھر جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح فرمایا، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اگر اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخر جن تک سارے کے سارے وہ بدترین فاسق و فاجر دل رکھنے والے بن جائیں، ما نقص ذالک من ملکی شیء، یہ میری سلطنت کے اندر، میری بادشاہت کے اندر ذرہ بھر کمی واقع نہیں کرتا، تو اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ لہٰذا فإن اللہ غنی عنکم، جو کفر کرنا چاہتا ہے کرے، جو ناشکری کرنا چاہتا ہے کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ناشکری سے یا کفر سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ نہ سمجھیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، پرواہ اس کو نہیں ہے، سارے ناشکرے بن جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتا تو اس کو کوئی پسند ہے کہ وہ ناشکری لوگ کرتے جائیں، نہیں، یہ ناشکری اس کو کفر پسند نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کفر کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ وَلَا يَرْضَى، اللہ ہرگز خوش نہیں ہوتا، پسند نہیں کرتا، لعبادہ الکفر، اپنے بندوں سے ناشکری۔ ظاہر ہے اگر دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں، آپ اپنی مثال دیکھیں، اگر آپ کا کوئی بندہ ہو، آپ کا کوئی غلام ہو تو آپ کی وہ ناشکری کرے تو آپ کو پسند آئے گا؟ لہٰذا اللہ بھی اپنے بندوں کی ناشکری پسند ہرگز نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں دنیا میں کفر کا جو وجود ہے یا ناشکری کا جو وجود ہے، یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مشیت سے ہے۔ ایک اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی پسندیدگی، اور ایک اللہ کی مشیت ہے کہ پوری کائنات اللہ کی مشیت سے بنی ہے، اور اللہ نے شر بھی بنایا ہے اپنی مشیت سے بنایا ہے، اللہ نے خیر کو پیدا کیا ہے، اللہ نے خیر کو بھی اپنی مشیت سے بنایا ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت سے بنی ہے۔
لیکن وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ جو ہیں رضا اللہ کی اس میں نہیں. اب دیکھیں ہم عام طور پہ لوگ اعلان کرتے ہیں جی رضا الہی سے فوت ہو گیا. قضاء الہی سے فوت ہو جانا تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی قضاء الہی تھی, ایک فیصلہ اللہ کا آ گیا, لیکن اللہ کی رضا کیا ہے؟ وہ موت کے وقت کوئی شخص جو فوت ہو رہا ہے, کیا اس کی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ فوت ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی اور ناراضگی کے ساتھ فوت ہوا ہے؟ یہ تو وہ جانتا ہے, یہ اللہ جانتا ہے, ہمیں تو نہیں معلوم. لہٰذا اللہ کے فیصلوں کو رضا نہیں کہا جا سکتا. اللہ کے فیصلے اللہ کی مشیت ہے, لہٰذا پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت بنی ہے. اس میں سے پسند وہ کیا کرتا ہے؟ پسند وہ شکر کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں ناشکری بھی اللہ نے جو ناشکری کا وجود دیا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کو پسند کرتا ہے یا کفر کو پسند کرتا ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ تو تمہارا شکر کرنا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اب ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں ایک کا عمل اس کی سزا کوئی دوسرا بھگتے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے قانون جو بنایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یعنی دنیا میں جس نے ناشکری کی ہے اور ناشکری کر کے وہ اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا ہے, تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر اپنا بوجھ ڈال دے کہ میرا بوجھ جو ہے وہ کوئی دوسرا اٹھائے گا. قطعاً کسی نے بوجھ نہیں اٹھانا, ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے جس نے جو کیا ہے. قانون اللہ کا یہ ہے کہ جو شکر کے ساتھ, ہاں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, دو راستے بتا دیے ہیں, اور راستہ جو شکر کرنے والا چاہے بن جائے, جو چاہے تو کفر کرنے والا بن جائے, راستے اللہ نے بتا دیے ہیں. لیکن اب جو کوئی شخص شکر کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا مزہ اٹھائے گا, اس کو جزا ملے گی. اور جو کوئی کفر کرے گا یا ناشکری کرے گا تو وہ اپنی سزا جو ہے وہ خود بھگتے گا. اس کی سزا بھگتنے والا, اس کا بوجھ اس کے ساتھ شرکت کرنے والا اور اس کے بوجھ کو اس کے ساتھ بٹانے والا کوئی نہیں ہوگا. ثم الی ربکم مرجعکم, پھر تمہارا جو ہے لوٹنا ہے تمہارے رب کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں خبر دے گا. یہ پوری کہانی بتا دی ہے, ہماری زندگی کا پورا انجام بتا دیا ہے کہ پھر وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون, جو کچھ تم کرتے رہے دنیا میں, تم نے شکر کیا یا کفر کیا, کفر کی زندگی بسر کی یا شکر کی زندگی بسر کی, کس طرح کی زندگی بسر کی, وہ بتا دے گا بما کنتم تعملون, جو کچھ تم عمل کرتے رہے. انہ علیم بذات الصدور, اس لیے بتا دے گا, چھپانے والے تو وہاں بھی چھپانے کی کوشش کریں گے, جیسے دنیا میں لوگوں نے اپنے کئی روپ رکھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی لوگ چھپانے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ دلوں کے حال جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور, وہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے, اس لیے وہ ساری کی ساری خبر تمہیں دے دے گا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ, اللہ اکبر. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, کوئی تکلیف اس کو انسان کو پہنچتی ہے, دعا ربہ, تو یہ دعا کرتا ہے, اپنے رب سے دعا مانگتا ہے, اس کو پکارتا ہے, منیباً الیہ, اس کی طرف رجوع کرتا ہوا, اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوا یہ دعا مانگتا ہے جب بھی کوئی اس کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ انسان کی فطرت اللہ کریم نے بیان فرمائی. انسانی نفسیات اللہ نے پورے قرآن میں مختلف جگہوں پہ. ثم اذا خولہ نعمتا منہ, پھر جب وہ عطا کرتا ہے نعمتا منہ, اپنی طرف سے کوئی نعمت اس کو عطا کرتا ہے, نسی ما کان یدعو الیہ, تو یہ بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ کس مصیبت کے بارے میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا. الیہ, اس کی نسبت جو ہے اس کا جو یہ ضمیر الیہ ہے کی ضمیر جو ہے ذرن کی طرف, کہ جو جس تکلیف کے لیے دعا مانگ رہا تھا, جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے, خوشحالی آ جاتی ہے, حالات اچھے ہو جاتے ہیں, تو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں کس بارے میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا. اللہ اکبر.
ما کان یدعو الیہ من قبل، اس سے پہلے وہ کس چیز کے بارے میں دعا مانگ رہا تھا، کس تکلیف کے بارے میں دعا مانگ رہا تھا، یہ بھول ہی جاتا ہے اور کرتا کیا ہے، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ شریک بنا لیتا ہے تاکہ وہ شریک اس کو سیدھے رستے سے ہٹا دے، اللہ کے رستے سے اس کو ہٹا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نفسیات ہے نا، کہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جانا، اور جب حالات خراب ہوں، مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو پھر اللہ کو پکارنا، اس کا مطلب ہے یہ مشرکین کی عادت ہے، اہل ایمان کی عادت نہیں۔ اہل ایمان یہ نہیں کرتے، یہ مشرکین یہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو شرک ہے، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، ان لوگوں کا کردار جو اللہ کریم بیان فرما رہا ہے کہ وہ کس کردار کے مالک ہیں، جب ان کو خوشحالی آتی ہے تو وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ اس کا مطلب جو اہل ایمان ہیں، جو شریک نہیں بناتے، وہ ان کی یہ نفسیات نہیں ہے، یہ ان انسانوں کی نفسیات ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وگرنہ جو مشرکین نہیں ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو چاہے تنگی ہو چاہے فراخی ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ یہ نفسیات مشرک کی ہیں، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا شاندار۔ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا شاندار۔ کیا معاملہ ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا ہی معاملہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی۔ کس لیے بھلائی ہے؟ اس لیے بھلائی ہے کہ جب اس کو کوئی تنگی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی فراخی پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور اجر لے لیتا ہے، لہٰذا وہ معاملہ بھی اس کے لیے خیر ہے، وہ معاملہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی فرما دیا تھا، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ معاملہ مومن کے علاوہ اور کسی کے ساتھ یہ استحقاق کسی اور کا ہے ہی نہیں کہ وہ فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی ہر اعتبار سے اس کا معاملہ بھلائی کا ہو، یہ کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو نفسیات بیان ہوئی ہیں، یہ نفسیات صرف اور صرف مشرکین کی، اور مشرک یہ کیا کرتے تھے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو صرف اس دور کے مشرکین تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس دور کے مشرکین یہ کیا کرتے تھے کہ جب تنگی مصیبت میں پھنستے تھے تو اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جیسے اکرمہ بن ابی جہل کی بات ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دے دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، لہٰذا یہ فرار ہو کے نکلے تھے وہاں سے، کشتی میں بیٹھے تھے، کشتی طوفان میں پھنس گئی، ملاح نے کہا خالص اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ حیران ہو گئے کہ یہی بات تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لہٰذا فوراً ارادہ کر لیا کہ اگر میں بچ کے نکل گیا تو پھر میں جا کے اس ایمان قبول کر لوں گا، اور یوں ہی کیا، بچ کے نکل آئے اور ایمان قبول کر لیا۔ یعنی وہ مشرکین تو وہ تھے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب اللہ ان کو نجات دے دیتا تھا خشکی کی طرف، پھر جا کے شرک کرتے تھے۔ کم از کم وہ جو دریا میں یا سمندر میں موجوں میں پھنسے ہوئے، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے، تو خالص اور واحد اللہ کو یاد کرتے تھے۔ وہ مشرک ایسے تھے۔ تو انسانی نفسیات بہرحال یہ ہیں کہ معلوم ہر مشرک کو ہوتا ہے، ہر شخص کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کرنی والا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے، اور صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ لیکن جب وہ خوشحالی میں آ جاتے ہیں، وہ پہلی مصیبت ان کو بھول جاتی ہے، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور وہ بس اللہ کے لیے شریک بنا لیتے ہیں، اور وہ شریک جو ہیں ان کو اصل راستے سے ہٹا دیتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر کا فائدہ اٹھا لیجئے، تمتع بکفرک، اپنے کفر میں فائدہ اٹھا لیجئے، قلیلا تھوڑی سی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، چند دن اپنے کفر کے اندر موج ملا کر لیجئے۔ انک من اصحاب النار، اور اس کو آپ کہہ دیجئے کہ تو جہنمیوں میں سے ہے۔ جو بھی اس طرح کا کردار رکھتا ہے اس کے لیے قرآن کا یہ فیصلہ کہ قل تمتع بکفرک قلیلا، کہ تو اپنے کفر میں چند دن کا فائدہ اٹھا لو، انک من اصحاب النار، بے شک تو جو ہے جہنمیوں میں سے ہے، آگ والوں میں سے ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ اللہ اکبر، یہ جو پیچھے کردار بیان ہوا ہے، اس کردار کا تقابل اللہ کریم اب کرتا ہے کہ کیا وہ کردار بہتر ہے جو پیچھے بیان ہوا، امن هو قانت، یا پھر وہ جو فرما برداری کرتا ہے اللہ کی، عبادت کرتا ہے اللہ کی، خشوع و خضوع کرتا ہے اللہ کے سامنے، عاجزی کرتا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر، جو عبادت میں کھڑا رہتا ہے نا، عبادت میں کھڑا رہتا ہے اور فرما برداری میں ہر وقت چوکس رہتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قانت۔ قانت یقنت کو مطلب ہوتا ہے کسی فرما برداری میں یا کسی کی بندگی میں ہر وقت چوکس رہنا، کھڑے رہنا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، جو کیا پھر وہ جو شخص، یعنی یہ جو پچھلا بیان ہوا ہے کیا وہ بہتر ہے، یا پھر وہ شخص ہوا قانت جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، کھڑا رہتا ہے اللہ کی بندگی میں اور اللہ کے سامنے عاجزی میں، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، رات کی گھڑیوں میں، ساجدا وقائما، کبھی سجدے میں جاتا ہے کبھی کھڑا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، رات اس کی ایسے گزرتی ہے، کبھی سجدے میں کبھی کھڑا رہتا ہے قیام میں۔ یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، کہیں پھنس نہ جائے، کہیں پکڑا نہ جائے، اس کو یہ خوف رہتا۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، لیکن صرف خوف نہیں ہوتا، ساتھ اس کے امید بھی ہوتی ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ یعنی یہ ہے اہل ایمان کا جو شیوا ہے کہ ساتھ آخرت سے ڈرنا کہ آخرت میں کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، اور ساتھ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا۔ لہٰذا یہ جو خوف اور امید ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اور جو اللہ نے جتنے بھی عبادت کا جو قرآن نے عبادت کا تصور دیا ہے وہ یہی، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کی بندگی کرو، اس کو پکارو خوفاً وطمعا، دل میں ڈر ہو، خوف ہو، اندیشے ہوں کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، وطمعا، اور ساتھ امید بھی ہو۔ جس کے دل میں خوف اور امید دونوں باتیں موجود ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس کے دل میں صرف امید ہی امید ہوتی ہے، یہ بھی ایمان کی نشانی نہیں ہے، اور جس کے دل میں صرف خوف ہوتا ہے یہ بھی ایمان کی نشانی۔ ایمان کی نشانی خوف اور امید دونوں ہے۔ یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، آخرت کا خوف، اندیشے بھی اس کے سامنے ہیں، لیکن ساتھ امید بھی موجود ہے، جو اللہ کریم نے فرمایا سورہ سجدہ میں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں نا، یہ انہی کے بارے میں فرمایا نا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، جو رات کو سجدے میں اور قیام میں کھڑے رہتے ہیں اور اللہ کے بندگی میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا،
وہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، یدعون ربہم، اللہ اپنے رب کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، خوفم و طمع، عذابوں کا خوف بھی ہوتا ہے، انعامات کی امید بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن کا جو عبادت کا تصور ہے وہ یہی ہے، یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں جدید دور کے جدید صوفی، وہ کہتے ہیں اللہ کی بندگی کسی خوف یا کسی امید کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، نہ جنت کے لالچ میں نہ جنت کے لالچ میں بندگی کرنی چاہیے، نہ جہنم کے خوف سے بندگی کرنی چاہیے۔ بظاہر بڑا فکرہ اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کی بندگی صرف اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ بندگی کے لائق ہے، بس اللہ بندگی کے لائق ہے اس لیے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اس میں خوف اور امید نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بظاہر جملہ بڑا اچھا ہے، لیکن یہ عبادت کا غیر قرآنی تصور ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ لائق شان ہے، جو اللہ بندگی کے لائق ہے، وہ اللہ خود فرما رہا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو پکارو، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ اور جو لوگ اللہ کے بندے راتوں کو اٹھ کے بندگی کرتے ہیں اور بستروں سے ان کی پیٹھ الگ ہوتی ہے، ان کے پشت جو ہیں بستر پہ نہیں لگے ہوتے، تو وہ بندگی اللہ کی کیسے کرتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ کے عذابوں سے پناہ بھی مانگتے ہیں اور اللہ کے انعامات کی امید بھی رکھتے ہیں۔ یہ جب تصور ہو تو یہ وہ ایمان والوں کا تصور ہے۔ اللہ کریم نے بالکل کمپیریزن کرتے ہوئے مشرک کا اور کافر کا، جب اللہ نے کمپیریزن کیا ہے اہل ایمان کے ساتھ، تو یہی بتایا ہے یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ اس کے اندر یہ دونوں خصوصیات ہیں کہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے، آنے والی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بے شمار اندیشے ہیں، اس کے ڈرتا ہے اس سے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کمپیریزن ہو رہا، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اکبر، کیا وہ جو نہیں جانتے، کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ الذین یعلمون، وہ جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ جو نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں عالم کی بات، علم کی کون سی بات ہو رہی ہے؟ یہاں علم کی بات ہو رہی ہے اللہ کی بندگی کی۔ جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، جو آخرت سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والا ہے، جو خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنے والا ہے، وہ عالم ہے۔ اور جو ڈرتا نہیں ہے اللہ سے، اللہ کی رحمت کی امید نہیں رکھتا، وہ جتنا مرضی ڈگریاں اس نے لی ہوئی ہوں، وہ عالم نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے۔ اللہ اکبر، گویا علم پر جو عمل نہیں کرتا، اصل تو وہ علم ہے، اصل تو وہ عمل ہے، جس کا ذکر اللہ کریم نے ان ساری آیات کے اندر فرمایا ہے۔ تو جو گویا عمل نہیں کرتا، علم پر جو عمل نہیں کرتا، وہ اللہ کے کاغذوں میں جاہل ہے۔ اس لیے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور جس کو علم آ جاتا ہے، انما يخشى الله من عباده العلماء، جن کو علم حاصل ہوتا ہے نا، وہ تو پھر صرف وہ لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشى اللہ، سوائے اس کے اور کوئی نہیں، یخشى اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں، جو جانتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ خصوصیت جس کے اندر پیدا ہو گئی، کون سی؟ یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، جس کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو گئی، وہ تو عالم ہے، وہ علماء میں سے ہے۔ لہذا عالم کے لیے کوئی ڈگریاں اور کوئی اسپیشلائزیشن اور بڑی امہات الکتب پڑھی ہوئی ہونی ضروری نہیں۔ راس الحکمت مخافت اللہ، اصل دانائی جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ جس کو اللہ کا خوف آ گیا تو وہ عالم ہے دنیا کا، دنیا آخرت سب اس کو علم موجود ہے۔
اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ جتنی مرضی ڈگریاں لے لے، جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، وہ اللہ کے کاغذوں میں جاہل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا اصل بات علم پر عمل کرنا ہے، اور اگر کوئی اس کیفیت میں مبتلا نہیں ہوتا، یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، اس کیفیت میں کوئی شخص مبتلا نہیں ہوتا تو گویا اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فوراً بعد جو اللہ کریم نے یہ کمپیریزن کیا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو سیاق و سباق کے اعتبار سے تو اس کا یہی مفہوم۔ البتہ عمومی طور پر بھی مفسرین نے یہ بات لکھی، امام ابن کثیر نے بھی، اور کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری نے بھی، اور مختلف مفسرین نے اس آیت سے، آیت کے اس ٹکڑے سے عمومی طور پر جو عالم ہیں یا جو علم ہے، علم اور علماء کی فضیلت بیان کی ہے کہ اس میں اللہ کریم نے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ فرما کے اللہ کریم نے اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی۔ جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ بہتر ہیں ان لوگوں سے جن لوگوں کو علم نہیں دیا، اگرچہ علم عمل ہی کا نام۔ وہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لیجئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا دے گا، علم اٹھ جائے گا، اور علم اس طرح نہیں اٹھے گا کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا، کتابیں موجود ہوں گی، علم والوں کو اللہ اٹھا لے گا، علم والے اٹھ جائیں گے، اور جب علم والے اٹھ جائیں گے تو پھر ان کی جگہ پہ جاہل لوگ، اللہ اکبر، وہ آ کے ان کی سیٹیں سنبھال لیں گے، اور دوسرے لوگ بھی ان سے ہی آ کے مسئلے مسائل پوچھا کریں گے، ان کے پیچھے چلا کریں گے، اور اب وہ جو جاہل ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پیچھے آنے والوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اصل میں وہ علماء جو یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، یہ خصوصیات رکھنے والے تھے، وہ دنیا سے اٹھ جائیں۔ لیکن بہرحال عمومی طور پر جو علم ہے، علم اور اہل علم کی جو فضیلت اس سے بیان ہوتی ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو ایسی خصوصیات ہیں جس میں رشک کرنا چاہیے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن دو ایسی ہیں جس کے بارے میں رشک کرنا چاہیے۔ اور رشک کیا کرنا چاہیے؟ رشک یہ کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی عطا کر دے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسرے سے لے لے۔ دوسرے سے لیں گے تو یہ وہ حسد ہے جو منفی نوعیت کا حسد ہے، جو حسد نیکیوں کو کھا جاتا۔ لیکن قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حسد کا ہی استعمال کیا ہے، لیکن اس حسد کا معنی وہ پازیٹیو معنی ہے جس کو ہم اردو میں رشک کہتے ہیں۔ تو لا حسد الا فی اثنتین، دو کوالٹیز کسی کے اندر ہوں تو اس کے اوپر رشک کرنا چاہیے۔ کون سی کوالٹیز؟ ایک تو یہ ہے کہ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہو، اللہ اکبر، وَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہ وہ قرآن کی آیات کے ساتھ قرآن کی پوری اپنی زندگی قرآن کے ساتھ گزار رہا ہو، آناء اللیل و آناء النہار، اس کی راتوں کی گھڑیاں بھی قرآن کے ساتھ چل رہی ہیں اور اس کی دن کی گھڑیاں بھی قرآن کے ساتھ چل رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قابل رشک زندگی ہے۔ اور دوسری قابل رشک زندگی اس کی ہے کہ آتاہ المال، رجل آتاہ المال، جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو، وَهُوَ يُنْفِقُهُ آناء اللیل و آناء النہار، مال اللہ نے دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے بینک بیلنس بڑا ہے، مال اللہ نے دیا ہے اور وہ اس کو خرچ کیے جا رہا، وَهُوَ يُنْفِقُهُ، وہ اس کو خرچ کیے جا رہا ہے، آناء اللیل و آناء النہار، رات کو بھی خرچ کرتا ہے، دن کو بھی، ہر وقت وہ لگا ہوا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ جس طرح صاحب قرآن اور قرآن والا قرآن کو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، پوری زندگی لگائی ہوئی ہے، اسی طرح مال والا ہر وقت جو ہے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں قابل رشک ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جہاں فضیلت العلم کا باب باندھا ہے اس میں یہ آیت بھی نقل کی ہے، یرفع اللہ الذین
آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرے گا جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور جن کو علم دیا گیا ہے، درجات، ان کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ آیت بھی فضیلت علم میں نقل کی ہے، قل رب زدنی علما، کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ بھی فضیلت علم کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کے سارے سوالات کے جوابات ہو گئے اور خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی حقیقت بھی بتا دی، تو اب ظاہر ہے وہ ایک ایسا علم تھا اور علم کی ایک ایسی جہت تھی جس سے موسیٰ علیہ السلام واقف ہی نہیں تھے۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں مختصر کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ واقعہ پورا جو سورہ کہف کے اندر موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، یہ اس واقعے کی تفصیل میں اور اس کی تفسیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا اصل میں یہ تھا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تقریر فرما رہے تھے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ خطاب فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھ لیا کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں، یا کسی نے سوال یہ کیا کہ آپ سے بڑا کوئی روئے زمین پر عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے سے بڑا کوئی نہیں۔ تو سوال کی نوعیت ان دونوں میں سے کوئی تھی کہ، اور انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور انہوں نے شاید اس اعتبار سے درست کہا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تشریعی علم کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، شریعت کے علم کا سب سے بڑا عالم روئے زمین پر نبی ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، لہٰذا کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون؟ انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فلاں جگہ چلا جا، تو فلاں ایک آدمی ملے گا، اس سے جا کے ملو، تمہیں پتہ چلے گا عالم کون ہے۔ تو وہاں گئے تو جا کے وہ 3 واقعات ہوئے جو سورہ کہف کے اندر بیان ہوئے ہیں، میں صرف مختصر کرتا ہوں کہ جب وہ واقعات تینوں ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، اس نے تو کہا تھا خاموش رہنا ہے، تو بندہ اس طرح کے واقعات پر کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ بہرحال وہ علم کی ایک ایسی جہت تھی جس سے بالکل ناآشنا تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر جب انہوں نے کہا ھذا فراق بینی، اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، تو میں تجھے حقیقت بتا دیتا ہوں کہ یہ تینوں واقعات کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے حقیقت بتا دی۔ حقیقت بتانے کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ بیٹھے تھے دونوں، تو کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کے بیٹھ گئی، اور اس چڑیا نے سمندر میں سے پانی کی ایک چونچ بھری۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیرا علم اور میرا علم سارا ملا کے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی سمندر کے مقابلے میں حیثیت رکھتا۔ تو علم کی فضیلت تو پتہ چلی کہ خضر علیہ السلام کے پاس اور نوعیت کا علم تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور نوعیت کا علم تھا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ بتانا چاہا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا موجود ہوتا، اور اصل عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، اور باقی دنیا میں جو کوئی بھی ہے اس کو جتنا بھی اللہ بتا دے تو پتہ چل جاتا ہے، نہ بتائے تو نہیں پتہ چلتا۔ اس علم کے بارے میں
جو سورہ کہف کے اندر خضر علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا، اس علم کے بارے میں اللہ کریم نے نہیں بتایا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا۔ لہٰذا یہ سارے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ علم اور علماء، ان کی فضیلت جو دوسرے لوگوں کے اوپر وہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ کریم نے ان کی یہ جو عمومی بیان ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ علم اور اہل علم کی فضیلت کے اندر یہ گویا ایک بڑی بنیادی نص کی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث، یہ آیت قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ اکبر، کہ نصیحت تو صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں، انما یتذکر اولو الالباب۔ اب پوری آیت کو آپ دیکھ لیجئے، پھر اس آخری حصے کو آپ اس کا لطف مزید محسوس کریں گے کہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ اکبر، کہ کیا پھر وہ شخص جو پچھلی آیت میں بیان ہونے والا کردار رکھتا ہے، کیا وہ بہتر ہے، یا پھر وہ یعنی اس جہنمی کے ساتھ متقابل کیا، یا پھر وہ جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں رہتا ہے اور کھڑا رہتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، آخرت سے خطرہ محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علم والے اور جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ تو صرف اہل عقل ہی، اولو الالباب، الباب لب کی جمع، تو یہ اولو الالباب جن کے پاس عقل ہے، عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہر کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ یہ جو لب ہے نا، لب، یہ کوئی اس آرگن کا نام نہیں ہے جو بھیجا، کھوپڑی کے اندر بھیجا ہے نا، اس کو لب نہیں کہتے، لب اس کے استعمال کو کہتے ہیں، بلکہ اس کے درست استعمال کو کہتے ہیں۔ اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو درست استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دیکھیں، کھوپڑی کے اندر بھیجا تو سب کے ہے، یہ ایک آرگن تو اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے، لیکن سارے اولو الالباب نہیں ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نصیحت تو صرف وہ حاصل کرتے ہیں، انما یتذکروا، نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں اولو الالباب جو عقل والے ہیں اور جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ اللہ اکبر، بطور آرگن تو ان کو سارا کچھ ملا ہوا ہے، ان کے دل بھی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لیکن اسے سمجھتے نہیں، جو کام لینا تھا وہ نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اندھے ہیں، نابینے ہیں، آنکھیں ہیں، وہ جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے، جو سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھتے، جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ ان کو فرمایا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون۔ اللہ اکبر، یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں، مویشیوں جیسے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں جیسے، مویشیوں جیسے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیدھا جملہ یہ ہو سکتا تھا اولئک اضل الانعام۔ سبحان اللہ، قرآن کا کیا اسلوب ہے، یہ نہیں فرمایا اولئک اضل الانعام، یہ مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ فرما سکتا تھا قرآن، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے
اس کو مزید قابل توجہ بنانے کے لیے کہ اولئک کالانعام، پہلے مرحلے پہ یہ فرما دیا کہ یہ مویشیوں جیسے ہیں، اور اگلے مرحلے پہ فرمایا بل ہم اضل، نہیں، مویشیوں جیسے بھی یہ نہیں ہو سکتے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ مویشی جو ہیں وہ تو سارے کے سارے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی کر رہا ہو اور جو اللہ کی بندگی نہ کر رہا ہو وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ گویا یہ مویشیوں کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، رب کا تقوی بھی اختیار کرو، جو ایمان لائے ہو تقوی بھی اختیار کرو۔ گویا صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، تقوی کے بغیر ایمان کا دعویٰ ہوتا ہی نہیں۔ تو لفظی طور پر تو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں وقا یقی، وقایتن کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری ناراضگی سے بچو۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں ربکم، اتقوا ربکم، رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ تو یہ ڈرنا اصل میں ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور وقا یقی وقایتن سے جو تقوی بنتا ہے، یہ پورے قرآن میں کچھ 700 مرتبہ مختلف اسالیب میں اس کا حکم ہے۔ اور تقوی ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی فرما دیا کہ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، یہ دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں احساس ہوتا ہے۔ تو کون سا احساس تقوی ہے؟ دوہرا احساس تقوی ہے۔ اس کا ایک رخ یہ ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ جس کے دل میں یہ احساس جاگزیں ہو گیا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں، ہر دم اس احساس کے اندر اور اس تڑپ کے اندر انسان مبتلا ہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ جس کے دل میں یہ احساس ہوگا اور اس احساس کے مطابق وہ عملی طور پر زندگی گزار رہا ہوگا، وہ متقی ہوگا۔ لہذا فرمایا سیدھا سادہ ایمان کا دعویٰ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایمان کا دعویٰ حیثیت تب رکھتا ہے اتقوا ربکم، کہ تم سب اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ رب کی ناراضگی تمہاری زندگی اور رب کی ناراضگی کا خدشہ تمہاری زندگی میں فرق ڈالے، اور رب کی خوشنودی کا حصول اور یہ حصول کا جذبہ یہ تمہاری زندگی کے اندر فرق ڈالے۔ اگر یہ فرق نہیں پڑتا تو پھر ایمان کا دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قل یا عباد الذین آمنوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، ترجمہ آپ چاہے کر لیجئے اپنے رب سے ڈرو، چاہے ترجمہ کر لیجئے اپنے رب کی ناراضگی سے بچو، چاہے آپ ترجمہ کر لیجئے رب کا تقوی اختیار کرو، لیکن ذہن میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ تقوی کا معنی کیا ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا اور ہر لمحہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر یہ بات موجود ہے اہل ایمان کے اندر تو یہ اس پر مبارکباد بنتی ہے کہ الحمدللہ ایمان موجود ہے، اور اگر یہ بات موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا خالی خولی دعویٰ ہے۔ ابھی تقوی جو ہے وہ دل میں داخل ہی نہیں ہوا، اور وہ خوف اللہ کا جس خوف کے ذریعے سے باقی سارے خوف دنیا کے دل سے نکل جاتے ہیں وہ ابھی تک عطا نہیں ہوا۔
جب تقوی عطا ہوتا ہے، رب کا تقوی، رب کا خوف عطا ہوتا ہے، تو باقی سارے خوف دل سے نکل جاتے ہیں۔ تو قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، رب کا تقوی اختیار کرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں بہترین کام کیے ہیں، احسان کیا ہے، احسنوا، جنہوں نے بہترین کام کیے ہیں، حسنہ ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، پورے کا پورا عظیم بھلائی۔ حسنہ کا معنی بھلائی یا اچھائی، اور دو طرح سے ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے۔ للذین احسنوا، جن لوگوں نے نیکی کی یا جن لوگوں نے احسان کیا، اور احسان کا ترجمہ بھی میں اکثر اوقات کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی اور سمجھانے کی، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ احسنوا جو ہے یہ اس کا ترجمہ ویسے تو سادہ ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے، ہر نیکی کرنے والا جو ہے احسنوا، للذین احسنوا، جنہوں نے اچھے کام کیے، لیکن اصل میں محسن، جو احسن یحسن احسان، احسان کرنے والا محسن ہوتا ہے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو ہر دم بہتر سے بہتر کام کرے، وہ صرف واجبات پہ نگاہ نہیں رکھتا کہ بس اتنا کام ہو گیا یہ کافی ہے، وہ ہر لمحہ بہتر سے بہتر کام کرتا۔ لہذا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں بہتر سے بہتر کام کیے، حسنہ ان کے لیے بھلائی ہے، ایک ترجمہ۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے، بہتر سے بہتر کام کیے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا کے اندر ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو دونوں ترجمے جو ہیں بیک وقت درست ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا اللہ کریم نے قرآن میں ہمیں سکھائی ہے۔ لہٰذا یہ جو حسنہ ہے، اس کی بہت سی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی ایمان کا حاصل ہو جانا بھی بھلائی ہے، نیکی کی توفیق حاصل ہو جانا بھی بھلائی ہے، اور دنیا کے وہ ساری نعمتیں جو انسان کو اللہ کی یاد دلاتی رہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں بھلائی ہیں۔ ہر وہ نعمت جس کا شکر کرنے کی توفیق مل جائے وہ بھلائی ہے، اور ہر وہ نعمت جس کا شکر کرنے کی توفیق نہ ملے وہ بھلائی نہیں۔ لہذا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔